کیا آپ نے کبھی رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لب خاموش رہے، مگر دل چیخ چیخ کر اپنے رب کو پکار رہا ہو؟ اور پھر دن گزرتے گئے، ہفتے بیت گئے، مگر وہ دعا پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ تب دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا میری دعا سنی بھی گئی ہے، یا شاید ابھی بھی انتظار میں ہوں؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بہت سی دعائیں قبول ہونے سے پہلے ہی اپنی قبولیت کی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے مگر ہر جواب لفظوں میں نہیں ہوتا، تو السلام علیکم محترم ناظرین، داستان اردو میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی اس نہایت اہم روح پر اثر کرنے والی اور فکر انگیز ویڈیو میں ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست آپ کے رب اور آپ کے درمیان موجود اس رشتے سے ہے جسے دعا کہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی فریاد سنتا ہے، جب اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے، تو اس کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں؟ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ آپ کی پکار رد نہیں ہوئی بلکہ آپ کے رب نے اسے سن لیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو نا امید دلوں کو امید دیتا ہے، بے چین روحوں کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ روحانیت، معرفت، اولیاء کرام کے واقعات اور دل کو چھو لینے والی اسلامی داستانوں سے محبت کرتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر روحانی داستان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اب بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا دراصل بندے کی بے بسی اور اللہ کی قدرت کے درمیان ایک پل ہے۔ جب انسان ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دعا قبول ہونے لگتی ہے تو اس کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پہلی نشانی دل کا عجیب سکون ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ مطلوبہ چیز فوراً مل جائے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ بعض اوقات دعا مانگنے کے بعد حالات وہی رہتے ہیں، مسئلے وہی رہتے ہیں، مشکلات وہی رہتی ہیں، مگر دل بدل جاتا ہے، ایک عجیب سا اطمینان اترنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اندر ہی اندر کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، معاملہ اب میرے سپرد ہے۔ یہ سکون محض احساس نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک پیغام ہوتا ہے، کیونکہ جب رب اپنے بندے کے دل کو سکون دے دیتا ہے تو گویا وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ یاد رکھیے، بعض اوقات دعا کا پہلا جواب مسئلے کا حل نہیں بلکہ دل کا سکون ہوتا ہے، اور یہی قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے سجدے میں بہنے والے آنسو۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ دعا کر رہے ہوں اور اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی ارادے کے، بس دل بھر آئے؟ یہ عام بات نہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ بعض آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے دل کے پردے ہلنے لگتے ہیں، غرور ٹوٹنے لگتا ہے، اور جب غرور ٹوٹتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ یہ آنسو کمزوری کی علامت نہیں ہوتے، یہ قرب الہی کی علامت ہوتے ہیں، کیونکہ جس دل کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہے پہلے اسے نرم کر دیتا ہے، اور نرم دل کی زبان آنسو ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی ہے اسباب کا بدلنا۔ یہ نشانی اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ فرض کریں آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی رشتے کے لیے، کسی نوکری کے لیے، کسی خواہش کے لیے، لیکن اچانک وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں دعا رد ہو گئی، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تاکہ 10 نئے دروازے کھل سکیں۔ بعض اوقات نقصان دراصل حفاظت ہوتی ہے، اور بعض اوقات تاخیر دراصل رحمت ہوتی ہے۔
جب آپ دیکھیں کہ حالات عجیب انداز میں تبدیل ہونے لگے ہیں، راستے بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، مواقع بدل رہے ہیں، تو ممکن ہے اللہ آپ کی دعا کے جواب میں آپ کی تقدیر کے نقشے کو از سرے نو ترتیب دے رہا ہو۔ چوتھی نشانی ہے خواب، اشارے اور دل کی رہنمائی۔ یہ نشانی نہایت لطیف ہے، ہر شخص اسے سمجھ نہیں سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت بار بار سامنے آنے لگتی ہے، ایک ہی پیغام مختلف جگہوں سے ملنے لگتا ہے، یا پھر کوئی خواب انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر خواب پیغام نہیں ہوتا، لیکن بعض خواب انسان کے دل میں ایسا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو برسوں نہیں جاتا۔ اسی طرح کبھی دل کے اندر ایک مضبوط یقین پیدا ہو جاتا ہے، بظاہر کوئی دلیل نہیں ہوتی، مگر اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ یہ کیفیت بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی صرف کتابوں کے ذریعے نہیں کرتا، بلکہ دلوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ پانچویں اور سب سے بڑی نشانی اللہ سے محبت بڑھ جانا ہے۔ یہ تمام نشانیوں میں سب سے عظیم نشانی ہے۔ شروع میں انسان دعا کسی ضرورت کے لیے کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ دعا اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ پہلے انسان نعمت مانگتا ہے، پھر اسے منعم کی محبت مل جاتی ہے۔ پہلے وہ حاجت کے لیے سجدہ کرتا ہے، پھر سجدہ ہی اس کی حاجت بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دعا کی قبولیت سے بھی آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اب اسے صرف اپنی خواہش پوری ہونے کی فکر نہیں رہتی، اب اسے اپنے رب کی رضا عزیز ہو جاتی ہے۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اس کی سب سے بڑی دعا قبول ہو چکی ہے۔ داستان اردو کے معزز دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ فوری نتائج سے ظاہر نہیں ہوتی، کبھی سکون قلب کی صورت میں، کبھی آنسوؤں کی صورت میں، کبھی بدلتے ہوئے حالات کی شکل میں، کبھی خوابوں اور اشاروں کے ذریعے، اور کبھی اللہ کی محبت میں اضافے کے ذریعے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس کرتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، ممکن ہے آپ کی دعا کا جواب راستے میں ہو، ممکن ہے آپ کا رب ابھی آپ کے لیے وہ فیصلہ لکھ رہا ہو جو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ اور اب اختتام سے پہلے ایک سوال، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض لوگ برسوں دعا کرتے رہتے ہیں؟ کیا اس تاخیر کے پیچھے بھی کوئی روحانی راز موجود ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو دعا کو عرش تک پہنچانے کی رفتار بڑھا دیتے ہیں؟ انشاءاللہ داستان اردو کی اگلی ویڈیو میں ہم اسی حیران کن راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تب تک اپنے رب سے جڑے رہیے، دعا کرتے رہیے اور یقین رکھیے کہ اللہ کسی سچے دل کی پکار کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور داستان اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔